بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 69 تا 84۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ مذکور ہے، اور اس واقعہ میں منکرین کے لیے صفت عزیز کا مظاہرہ اور متبعین کے لیے صفت رحیم کا مظاہرہ ہے، تذکیر بایام اللہ کی اساس پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، فرمایا کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیجیے تاکہ مشرکین مکہ کو شرک کی مذمت معلوم ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر، رہنما، مقتدی اور پیشوا متصور کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا، نعبد اصناما، ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا یہ اصنام، یہ بت تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں جب تم اس کو پکارتے ہو؟ کیا یہ اصنام اور بت تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا یہ بت اور اصنام تمہیں کوئی ضرر یا فائدہ، نقصان دے سکتے ہیں؟ آیا یہ ان بتوں کی اگر آپ عبادت چھوڑ دیں تو کیا یہ آپ کو کوئی نقصان دنیا میں یا آخرت میں دے سکتے ہیں؟ جواب ظاہر ہے کہ نفی میں ہے، اور زمینی حقائق بھی یہی ہے، اور اس کی عقلی اور نقلی دلیل یہ ہے کہ استحقاق الوہیت کے لیے علم اور قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ بتوں کے اندر تو نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے۔ تو قوم نے ایک اور طرح کا جواب دیا، جہالت، سفاہت پر مبنی جواب دیا کہ بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے بزرگوں کو وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو بل وجدنا آباءنا، ہم نے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، اسی طرح پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو کبھی اس پر تم نے اور تمہارے بڑوں نے غور و فکر کیا ہے کہ یہ استحقاق معبودیت نہیں رکھتے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے؟ معبود تو وہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے عابدین کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے انفع ہے اور افضل ہے، اور ضروری بھی ہے، انسانیت کے فرض منصبی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب وہ ہے جو میرے رہنمائی فرماتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مریض ہو جاؤ تو شفا دیتا ہے، میرا رب تو مجھے موت بھی دے گا، میرا رب مجھے حیات بھی دیتا ہے،
اور میں امید رکھتا ہوں والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ رب العالمین بروز قیامت میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بیان کی، اس لیے کہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت دے رہے تھے، ایک ترغیب تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا رب العالمین مجھے حکمت بالغہ عطا فرمائیے، مجھے اعلیٰ درجے کے لوگوں صالحین میں شمار فرما دیجئے، شامل کیجئے، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شامل ذکر فرمائیے۔ اور پھر فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھیے۔ لسان سے مراد ذکر ہے، اور لی میں ظاہر ہے کہ اللام للانتفاع، لام نفع انتفاع کے لیے ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا پسندیدہ طریقے سے، عمدہ طریقے سے عمدہ نشانیاں عطا فرما دے جس کی وجہ سے لوگ قیامت تک میری پیروی کریں۔ پورے عالم انسانیت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّبْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پورے عالم انسانیت کا رہنما پیشوا بن گیا۔ اور پھر یہی مقصد تھا کہ مجھے ذکر خیر میں، عمدہ صفات میں لوگ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ یہود، نصارہ، مشرکین سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ ان کفار مشرکین مکہ کا طریقہ ملت ابراہیمی کا طریقہ نہیں ہے، کفر کا، شرک کا راستہ ہے، مگر دعویٰ وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، اور ہمارے لیے تو فخر کا مقام ہے، بڑا اعزاز ہے کہ ہم تو ہے ملت ابراہیمی امت مسلمہ، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنا دیجئے علیہم انہیں، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا حال، اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو، وقومہ، اپنے قوم کو، ما تعبدون، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، قوم بولی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصناماً، بتوں کا، فنظل لہا، پس ہم بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس، عاکفین، جمے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونکم، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون، یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو قوم نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا، بولے کہ بلکہ ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آبا و اجداد کو، کذالک یفعلون، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ما کنتم تعبدون، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، انتم، تم، و آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، الاقدمون، جو گزرے ہوئے ہیں، فإنہم عدو لی، بے شک وہ دشمن ہیں میرے، الا رب العالمین، سوائے پروردگار عالم کے، وہ پروردگار عالم، خلقنی، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، والذی، اور وہ ذات، ہوا یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور پلاتا، یسقینی، پلاتا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي وہ ذات جو مجھے موت دے گا ثُمَّ يُحْيِينِ اور پھر زندہ کرے گا مجھے. والذی اور وہ ذات اطعم میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی کہ مجھے بخش دے گا خطیئتی میری خطائے میرے گناہیں یوم الدین قیامت کے دن. ربی اے میرے پروردگار حب لی عطا کیجئے مجھے حکماً حکمت والحقنی اور شامل کیجئے مجھے بالصالحین نیک لوگوں میں. وجعل لی اور کر دے میرے لیے لساناً اے ذکراً ذکر صدقن سچا فی الآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے میرا ذکر خیر ہو اور میرے اچھی صفات سے مجھے یاد کرے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.